جب اللہ تعالیٰ کسی پہ اپنی رحمت نازل فرمانا چاہتا ہے اور اس کے اعمال میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں، اتنے زیادہ اعمال نہیں ہوتے ہیں کہ اس کمال تک پہنچ سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کسی ایک نیکی کو قبول فرما لیتا ہے اور اس پہ پھر رحمت و انوار کی بارش فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کسی ایک نیکی سے اللہ تعالیٰ بہت سارے عذابات سے چھٹکارا نصیب فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مکرم شاہ بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ آج میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اس کی موت قریب آ گئی ہے اور ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والے ہیں، لیکن اس کے ماں باپ کی اطاعت اس کے سامنے آ گئی اور وہ بچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص پہ قبر کا عذاب چھا گیا، لیکن اس کے وضو نے اسے آ کر کے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا، لیکن اللہ کے ذکر نے اسے آ کر کے بچا لیا۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ کا ذکر اسے کام آ گیا۔ اللہ کے پیارے نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا، لیکن بیچ میں نماز آ گئی اور نماز نے اسے بچا لیا۔ یہاں پہ دیکھیں نماز ایک عمل اس کے لیے کارگر ہوا اور کام آ گیا اور وہ عذاب سے بچ گیا۔ ارے آقا فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس سے اس کی زبان باہر آ جا رہی ہے، وہ کہیں پہ پانی پینے کے لیے جاتا ہے حوض پہ تو اسے واپس کر دیا جاتا ہے، اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس کی پیاس بجھا دی گئی۔ تو یہ دیکھا اپنے دوستو، یہاں پہ روزہ کام آ گیا۔ آگے فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ انبیاء کرام کے حلقے کے پاس جانا چاہتا ہے، یعنی جہاں پہ انبیاء کرام حلقہ بنا کے بیٹھے تھے وہاں پہ وہ جانا چاہتا ہے، لیکن اسے دھتکار دیا جاتا ہے، دور کر دیا جاتا ہے۔ اتنے میں اس کا غسل جنابت یعنی ناپاکی سے غسل کرنا اس کے بیچ میں آ گیا اور اس کو میرے قریب لا کر کے بیٹھا دیا۔ دیکھا دوستو، یہاں پہ غسل جنابت اس کو کام آ گیا۔ فرماتے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اتنے میں اس کے حج اور عمرہ آ گئے اور اسے اس اندھیرے سے دور کر دیا اور نور میں لے کر کے گیا۔ تو دوستو یہاں پہ اس کا حج اور عمرہ کام آ گئے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، بات چیت کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو دور کر دیا جاتا ہے، اسے بات چیت کرنے نہیں دیا جاتا ہے، اتنے میں اس کا صلہ رحمی آ جاتا ہے اور اسے مسلمانوں سے بات چیت کرنے پہ مدد کرتا ہے۔ تو دوستو صلہ رحمی یہاں پہ اس کے کام آ گیا۔ ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے اس آگ کو دور کرنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ آگ دور نہیں ہو رہی ہے، اتنے میں اس کا زکوٰۃ آ جاتا ہے اور اسے آگ سے بچا لیتا ہے۔ دوستو یہاں پہ زکوٰۃ اس کے کام آ گیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اسے زبانیاں یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے اسے گھیر لیا ہے، لیکن اتنے میں اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی لوگوں کو اچھی بات کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ عمل اس کے درمیان آ جاتا ہے اور اسے اس عذاب سے بچا لیتا ہے۔ تو دوستو یہاں پہ برائی سے روکنا اور اچھے کام کا حکم دینا اس کے کام آ جاتا ہے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ گھٹنوں کے بے بیٹھا ہے اور اس کے اور اللہ کے درمیان ایک حجاب ہے، اللہ کا دیدار اسے نصیب نہیں ہو رہا ہے، اتنے میں حسن اخلاق اس کے قریب آ جاتا ہے اور اس کو اللہ سے ملا دیتا ہے۔ دوستو یہاں پہ حسن اخلاق، اچھے اخلاق جو ہوتے ہیں وہ اس کے کام آ گیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا یعنی الٹے ہاتھ میں دیا گیا ہے، تو اس کا خوف خدا بیچ میں آ گیا اور اس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ دوستو یہاں پہ اس کو اللہ کا خوف یعنی خوف خدا کام آ گیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی نیکیوں کا وزن ہلکا ہو گیا ہے، وزن کم ہو گیا ہے، اتنے میں اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ دوستو سخاوت اس کے کام آ گئی۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پلسرات پہ گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہا ہے اور اسے چلا نہیں جا رہا ہے، اتنے میں اس کا درود پاک پڑھنا آ جاتا ہے اور وہ درود پاک اسے پلسرات سے پار لگا دیتا ہے۔ دوستو درود پاک پڑھنا یہاں پہ اس کے کام آ جاتا ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازے پہ پہنچتا ہے تو جنت کا دروازہ اس کے لیے بند رہتا ہے، اتنے میں اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا یعنی اس چیز کی گواہی دینا کام آ جاتا ہے اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو دوستو یہاں پہ لا الہ الا اللہ
اس کے کام آ جاتا ہے۔ تو دوستو یہ کچھ وجوہات تھی، کچھ اسباب تھے جس کی بنیاد پہ اللہ کے عذابات دور ہو جاتے ہیں۔ نہیں معلوم کہ اللہ کو کون سی ادا، کون سی نیکی، کون سی اچھائی، کون سا عمل آپ کا پسند آ جائے اور اس کے بدلے میں اللہ آپ کی مغفرت فرما دے۔ اس لیے چھوٹی ہو یا بڑی نیکیاں ہمیشہ کرتے رہیے۔ آپ 1 روپے یا 100 روپے یا 1 لاکھ روپے صدقہ کریں، اس سے مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نیکیوں کو مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ کرتے رہیں، حسن اخلاق رکھیں، خوف خدا رکھیں اپنے دل میں، درود پاک پڑھتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں، نماز کے پابند رہیں، زکوٰۃ اگر آپ کے اوپر فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، حج فرض ہے تو حج ادا کرتے رہیں، جو بھی اللہ کی جانب سے فرائض ہیں اس کو آپ ادا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس میں سے کوئی ایک بھی نیکی اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو انشاءاللہ وہ آپ کی نجات کا، آپ کی بخشش کا، بلکہ آپ کے خاندانوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو دوستو کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھیے، ہر چھوٹی بڑی نیکی کو اپنی زندگی میں انجام دیتے رہیے، نہ معلوم کون سی نیکی آپ کے کام آ جائے۔ میرے لیے آپ دعا فرمائیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالوں پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔